اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کرے. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حکم پر عمل کیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ میں تعلق رکھنے والے تھے. آپ مکہ مکرمہ ہی کے کافی عرصہ غلامی کی زندگی بسر کر چکے تھے. لہذا آپ کو کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے دیکھ کر مکہ مکرمہ کے بادشاہوں نے آپ کے متعلق سخت نازیبا ہوئی. ادھر یہ مکے کے بادشاہ نازیبا باتیں کر رہے تھے، ادھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر دی. رسول اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلا لیا اور پوچھا کیا اس نے بلال کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی؟ ان سب نے اقرار کیا جی ہاں ہم نے یہ باتیں کہی. اس موقع پر بارہ سنگی سورہ حجرات آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں کنزل ایمان اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاکر اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا ہو تو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. علامہ قرطبی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اہل مکہ کو نسب پر فخر کرنے، مال کی کثرت چاہنے، غریبوں کا مذاق اڑانے اور ڈانٹنا اور بتا دیا کہ سب انسان حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہے. فضیلت کا معیار رنگ و روپ، نسل اور مال نہیں بلکہ فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. کہ اس نے اخلاق کی دولت کر لے عطا اخلاق کی نعمت خود کو خزانہ سے تقویٰ کا یا اللہ دوری پڑھے صلو علی الحبیب. پہلی سال یہ جاتے کریمہ ان کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ ساری برائی کامیابی ناکامی بہتری و بدتری کا معیار رنگ و روپ، نسل و نسب اور مال و دولت وغیرہ عقلی نہیں بلکہ شرعی. برائی کیا ہے یہ بات ہم عقل سے طے نہیں کر سکتے. ساری برائی کا معیار شریعت ہے جس کو اللہ پاک اور ان کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فرمائے وہ اچھا جسے اللہ اور اس کا رسول برا کہیں وہ یقیناً برا ہے. آج کل ہمارے یہاں ساری برائی کے معیار بدل گئے. آدمی کماتا کتنا ہے، کام کیا کرتا ہے، اس کا نسب کیسا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، انگلش کیسی بولتا ہے، گاڑی کیسی رکھی ہوئی ہے وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے آدمی کے اچھا برا ہونے کی پہچان کی جاتی ہے. حالانکہ ساری برائی کا معیار یہ چیزیں نہیں بلکہ ساری برائی کا معیار انسان کا کردار ہے. میں اچھا ہوں یا برا ہوں اس کا فیصلہ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو شریعت کے آئینے میں دیکھنا ہوگا. قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنے افعال و اخلاق کا جائزہ لینا ہوگا. ہم میں سے کون اچھا ہے، کون بہتر ہے. کائنات کے سب سے بہترین، سب سے بلند رتبہ، سب سے افضل و اعلیٰ یعنی ہمارے پیارے آقا وقتی مولانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے بھی محبوب ہے. آپ کی نگاہ نبوت میں کون سب سے بہتر ہے؟ آئیے اس بارے میں چند حدیث کریمہ سنتے ہیں. ان حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے. اگر ہم ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بہترین مسلمان ہیں، ان پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. اور اگر
خدا کا خاصہ ایسا نہیں ہے ہم بہترین نہیں تو ہم نے ان حدیث کو اپنا کر بہترین بننے کی کوشش کرنی ہے. آئیے ہم سے کلمہ سنیے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا تو مسلمان لوگوں کو کھانا کھلاتا اور سلام کا جواب دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. اب ہم میں سے ہر ایک غور کر لے، کیا میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں؟ کیا میں سلام کا جواب دیتا ہوں؟ اگر اندر سے ضمیر ہاں میں جواب دے تو اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہ میں جواب آئے تو آج سے یہ دو کام اپنانے کی نیت کر دیجیے. دوسروں کو کھانا کھلانا ہے اور سلام کا جواب دینا ہے. اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 میں اہل جنت کے اوصاف میں سے ایک وقت یہ بھی بیان فرمایا ترجمہ بنزل ایمان اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو. اسی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی ایسی حالت میں جب کہ خود انہیں کھانے کی حاجت و خواہش ہو. اور بعض مفسرین نے اس لیے مانا یہ ہے کہ اللہ پاک کی محبت میں کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. معلوم ہوا اپنی خواہاں کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے، اخبارات پوسٹر پر تصویریں لگانے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے نہیں، بلکہ وہ بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی محبت میں اس کی نگاہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ اہل جنت کا وصف اپنانے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دے گا. یہ بالا خانہ اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سب سے پہلا جو کلمہ سنا وہ یہ تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں اب جب سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور رات کو جس وقت لوگ سو رہے ہیں اس وقت نماز پڑھو. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ اور تم یہ تین کام کرو گے سلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اے اللہ کے رسول، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، غریبوں کے کام آنا بہت ثواب کا کام ہے جو کوئی ایمان میں ہے. پچھلی امتوں میں ایک عبادت گزار تھا وہ 60 سال تک اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا. اس پر جب تو شیطان غالب آئے اور بدکاری کی تباہ کاری میں گرفتار ہو گیا. اس نے 6 راتیں غیر عورت کے ساتھ گزاری. اس کی سابقہ عبادت اس سے کام آئی. اللہ پاک کا پھر کرم ہوا اور اسے گناہ پر ندامت نصیب ہو گئی. جب اسے احساس ہوا کہ میں نے اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا تو خوف خدا کی طرف دوڑتا ہوا مسجد کی طرف آیا. وہاں اس نے دیکھا 3 بھوکے شخص بیٹھے ہیں. راجہ نے ان تینوں کو کھانا کھلانے کی سعادت حاصل کی. روایت میں آتا ہے انتقال کے بعد جب اس کے اعمال کا حساب ہوا اور 60 سال کی عبادت ایک پلڑے میں اور 6 دن کا گناہ دوسرے پلڑے میں رکھا گیا. آپ وہ 6 دن کی بدکاری والا گناہ 60 سال کی عبادت پر غالب آ گیا. اگر اللہ پاک کا کرم ہوا وہ ایک روٹی اس نے 3 بھوکے آدمیوں کو کھلائی تھی. جب وہ روٹی نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی تو اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ اکبر. اور فرمائیے یہ دن کا گناہ جرم جو 60 سال کی عبادت پر بھاری ہو گیا ایک روٹی تو
بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے صدقہ دی گئی، ظلم پر غالب آ گئی اور اس عبادت گزار کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں خوب دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلانے، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گنہگار ہوں میں داریے جہنم، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، برائیوں پہ بچے ماں ہوں، رحم فرما دے اے تیرے قہر پر حاوی کے عطا۔ کھانا کھلانے کی طرح سلام کا جواب دینا بھی قدیم آدمی علامت ہے۔ افسوس آج کل اس معاملے میں بہت منفی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اکثر لوگ اب سلام کرتے ہی نہیں، ہیلو ہائے گڈ مارننگ وغیرہ بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ اسلامی سلام نہیں ہے۔ اسلامی سلام السلام علیکم